اللہ رب العزت ہمارے ملک کو انتشار سے، اختلاف سے محفوظ فرمائے۔ آپ دیکھیں ہماری افواج تو پہلے خوارج کے ساتھ لڑ رہی ہے، اندرونی دشمنوں سے، بیرونی دشمنوں کے ساتھ۔ یہاں ایک عجیب سا تماشا جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ بہرحال میں نے یہ سب کچھ اس لیے کہ ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل ادب ہیں، ہماری وجہ سے اس ملک میں کبھی بادامنی نہیں ہوئی اور نہ ہم یہ حصہ ملانا چاہتے ہیں۔ اس لیے میں الفاظ کو غیر مشروط طور پر واپس بھی لے رہا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار بھی ہوں۔ مفتی سمر عباس اتاری صاحب حفظہ اللہ تعالی نے اپنے توبہ اور رجوع والی ویڈیو کے اینڈ پہ جا کے کہا کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو انتشار سے محفوظ رکھے، آمین جی۔ وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی جو افواج ہیں وہ پہلے ہی فتنہ الخوارج سے لڑ رہی ہیں اور اندرونی فتنوں کو بھی ختم کر رہی ہیں۔ میرا خیال ہے اشارہ ان کا اپنی طرف تھا جو ٹی ایل پی کو انہوں نے ختم کیا۔ پی ٹی آئی کا ذکر نہیں ہوگا کیونکہ پی ٹی آئی پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، ٹی ایل پی پہ پابندی لگی ہے، تو یقیناً آپ ٹی ایل پی پہ پابندی کی بات کر رہے ہوں گے۔ جی اندرونی فتنوں کے مقابلے پہ ہم اپنی افواج کے ساتھ ہیں، چاہے وہ فتنہ الخوارج ہو یا ٹی ایل پی کا فتنہ جو توہین مذہب کے جھوٹے الزامات لگاتے ہیں۔ البتہ میں آج پھر کہوں گا کہ ٹی ایل پی کو سیاست کرنے کی اجازت ہونی چاہیے جس طرح باقی جماعتیں سیاست کر رہی ہیں، اور ایک کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر وہ اپنے پروٹیسٹ کو ریکارڈ کرواتی ہیں۔ دیکھیں اڈیالہ جیل توڑ تو نہیں دی پی ٹی آئی والوں نے، ورنہ جتنی وہ تعداد میں تھے کر سکتے تھے، اسی لیے ان کے اوپر ایز اے جماعت پابندی نہیں لگی۔ لیکن ٹی ایل پی والے جو حرکتیں کرتے تھے ان پہ ایز اے جماعت پابندی لگ گئی۔ میں کہتا ہوں مذہبی ایکٹیویٹیز پہ پابندی لگائیں، لیکن پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ان کی اسی طریقے سے اجازت ہونی چاہیے اگر یہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ اور ویسے سعد رضوی صاحب سے تو ہماری صلح ہو گئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جی انجینئر جو وہ اپنا کام کرے، پہلے تو تھاپڑے مار مار کے منہ بلاندہ رہا، بعد کہتا نہیں انجینئر اپنا کام کرے، تو میرا اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، تو میں نے صلح کر لی ہوئی ہے الحمدللہ ان کے ساتھ اس معاملے میں۔ اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ میری طرف اشارہ کر کے کہ اس نے عجیب بے بنیاد تماشا کھڑا کر دیا۔ یہ اگر عجیب اور بے بنیاد تماشا تھا تو تم نے توبہ رجوع کیوں کی ہے؟ یعنی اوپر سے کی ہے، پھر اندر سے نہیں کی ہے۔ یقیناً یہ بات درست تھی۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت یعنی کہ بریلوی مسلک، اہل سنت نہ کو بریلوی، کبھی بھی بد امنی نہیں کرتے، ماشاء اللہ تعالیٰ۔ یعنی ٹی ایل پی کے ہوتے ہوئے بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے کبھی بد امنی نہیں کی۔ تو اس پہ میں پنجابی کا محاورہ بولوں گا، اور اس میں مفتی سمر عباس اتاری صاحب کو چھیڑنے کے لیے بات نہیں کر رہا۔ پنجابی میں محاورہ ہی یہی ہے کہ بکری ہے نہیں بکری ہے، دودھ تے دینی ہے پر مینگنیاں پاک ہے۔ یعنی بکری دودھ تو دے رہی ہے لیکن مینگنیاں بھی ساتھ ڈال کے دے رہی ہے۔ تو مفتی صاحب یہ آپ نے توبہ اور رجوع جو کیا اس کے ساتھ اینڈ پہ جو یہ مینگنیاں آپ نے ڈالی ہیں نا، کہ یہ عجیب بے بنیاد تماشا انجینئر نے لگایا ہے اور ہمارے اہل سنت کبھی بد امنی کرتے نہیں ہیں، تو آپ نے توبہ رجوع کر کے یہ مان لیا ہے کہ یہ بے بنیاد بھی نہیں تھا اور یہ کوئی تماشا بھی نہیں تھا، یہ حرمت رسول کی بات تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آپ کا یہ کہنا کہ اہل سنت بریلوی فرقہ جو ہے بد امنی نہیں کرتا، شاید کسی زمانے میں ایسا ہو، ورنہ ٹی ایل پی کی شکل میں جو آپ نے بد امنی کی ہے اس کی ہیٹ تو سب نے محسوس کی۔ آپ کے اعلیٰ حضرت احکام شریعت میں اتنی بڑی بد امنی کر کے گئے ہیں کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ وہابیوں کا ذبیحہ حلال ہے یا حرام، اسی طریقے سے شیعہ سے متعلق، قادیانی کافروں سے متعلق، تو انہوں نے کہا کہ وہابی ہوں، خواہ دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، رافضی ہوں یعنی کہ شیعہ، قادیانی کافروں کو ان کے ساتھ ذکر کیا، یہ سب کے سب 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں، ذبیحہ مردار ہی رہے گا، البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے، اور یہ سب کے سب لوگ واجب القتل ہیں، یعنی مرتد، یعنی ان کے نزدیک تمام دیوبندی اہل حدیث شیعہ واجب القتل ہیں، اور قادیانیوں کے ساتھ ذکر کیا، اور یہود و نصارہ اعلیٰ حضرت کے نزدیک ان سے بہتر ہیں۔ اس سے بڑی بات اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ وہابیوں سے تو ہندو بہتر ہے، لو سامو، یعنی بت پرست جو ہندو ہیں وہ وہابیوں سے زیادہ بہتر ہیں۔ یار وہابیو کنے پیڑے ہو تسی اعلیٰ حضرت کے نزدیک، ٹھیک ہے؟ تو ہوں وہ کہتے جناب ہم جو بریلوی دیوبندی اہل حدیث اتحاد ایک تسبیح میں ہے، اعلیٰ حضرت تو ہندوؤں تو بہتر سمجھتے ہیں، اور یہ دیکھیں موحدین بنتے پھرتے ہیں۔ ہمارے مطالبات آپ کے سامنے ہیں، ہم آپ کو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اہل حدیث دیوبندی اور بریلوی اتحاد ایک تسبیح کی طرح ہو چکا ہے، ایک قوت اور طاقت بن چکا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں جو بتوں کے آگے جھک رہے ہیں نا وہ ان موحدین سے بہتر ہیں، وہابیوں سے، تو ہڈی توحید نال تے انہوں نے اے کر چھڑیا جے، ٹھیک ہے؟ میں نے کہا تھا کہ قادیانی کافر ہیں لیکن یہود و نصارہ سے بہتر ہے کہ ان کو ہم قرآن بخاری مسلم کا حوالہ پیش کر سکتے ہیں۔ لاجیکلی میری بات درست تھی۔ انہوں نے ڈنڈورا پیٹا، جو انجینئر صاحب نے قادیانیوں کو بہتر کہہ دیا، اور بھائی کافر کہا، کافروں میں بہتر اس لیے کہا کہ ان تک بات پہنچانا آسان ہے، اور الحمدللہ ہمارے پلیٹ فارم کی برکت سے سینکڑوں نہیں ہزاروں قادیانی مسلمان ہو چکے ہیں ود فیملیز۔ ہم چندے نہیں نا اکٹھے کرتے کہ ویڈیو میں لا کے بتائیں کہ این قادیانی میں مسلمان کی طرح منو ڈالر بھیجو،
اور ان کا جو مسئلہ پھنسا ہوا تھا نا چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ, وہ میں نے نکالا ہے. اللہ نے ان کو حق تک پہنچایا الحمدللہ. بھائی مجھ پہ تو یہ الزام تھا نا, تمہارے اعلیٰ حضرت نے تو دیوبندیوں کو اور اہل حدیثوں کو قادیانیوں کے ساتھ کھڑا کر کے یہود و نصارہ سے بدتر کہہ دیا. ٹھیک ہے, تم تو اپنے گھر کی فکر کرو جو ایک تسبیح میں پروئے گئے ہو. اور پھر ملفوظات اعلیٰ حضرت جو ان کے اپنے بیٹے نے جمع کیے, مصطفیٰ رضا خان نوری جن کی نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ, اور شروع کے حصے اعلیٰ حضرت نے خود پڑھے ہوئے ہیں. جو اعلیٰ حضرت نے خود پڑھ کے ملفوظات اعلیٰ حضرت کی شان میں ایک ربائی لکھی ہے, وہ ربائی بھی میں سائڈ پہ اٹیچ کر دوں گا. اس حصے میں یہ موجود ہے کہ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ وہابیوں کے پیچھے نماز درست ہے, یعنی کہ امام کعبہ کے پیچھے. انہوں نے کہا ان کی نہ نماز نماز ہے نہ جماعت جماعت ہے, یعنی ان کی تو اپنی نماز نہیں ہوتی. پھر پوچھا گیا ان کی مسجد, تو انہوں نے ڈائریکٹ کہا کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں, جس طرح گھر میں مجبوراً نماز ہو جاتی ہے ان کافروں کی مسجد میں بھی نماز ہو جاتی ہے. کافر کس کو کہا؟ وہابی. اور اعلیٰ حضرت وہابی کہتے ہیں دیوبند کو, اور اہل حدیث دونوں کو وہابی کہتے ہیں. ڈائریکٹ کافر کہا ان کی مسجدیں مثل گھر کے. یہاں اعلیٰ حضرت سے ہمیں اختلاف ہے, اعلیٰ حضرت کی غلطی بھی ہم نے پکڑ لی. کافروں کی مسجدیں نہیں ہوتی ہیں, عبادت گاہیں ہوتی ہیں. اسی لیے ہم قادیانیوں کو مسجد نہیں لکھنے دیتے, وہ بیت الحمد لکھتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کو چاہیے تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہابیوں کے یعنی دیوبند اور اہل حدیث کے جو بیت الحمد ہیں یہ مثل گھر کے ہیں. اور پھر اذان کا پوچھا گیا, انہوں نے کہا جن کی نماز ہی کوئی نہیں ان کی اذان کیا. البتہ اگر اللہ کا نام آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو عز وجل اور درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں, اس سے زیادہ کوئی احترام نہیں ہے. پھر ہمارے جو بابا جی خادم رضوی تھے انہوں نے تو پھر قلم ہی توڑ دیا, انہوں نے کہا چھڑ دے وہابیاں دی اذان دا کہ احترام اے تے سورہ دے سور نے. چلیے او بھابیاں دی اذان اے دا کیڑا آتا اے تے سور دے سور چلو چلیے. تو انہوں نے تو الحمدللہ حق کو بالکل واضح کر دیا, اور مرتے دم تک وہ اپنی اس بات کے اوپر قائم رہے. انہوں نے اعلیٰ حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل کر دی ہے. انہوں نے بتایا کہ یہ اعلیٰ حضرت نے تو یہ بات کی تھی نا کہ ان کا یہ تو سوروں سے بدتر ہے. اور پھر حسام الارمین میں اعلیٰ حضرت نے مرتد ڈکلیئر کیا ہے دیوبندی علماء کو. غلام احمد قادیانی پہ فتویٰ لگایا اور 4 دیوبندی علماء پہ, ٹوٹل 5 فتوے. دیکھیں قادیانی کے ساتھ اس کافر دجال کے ساتھ ان 4 دیوبندیوں کو شامل کیا, مرتد ڈکلیئر کیا, اور یہ کہہ رہے ہیں ہم بدامنی نہیں پھیلاتے. اور اس سے بھی بڑھ کر ہمارے جو باپا جانی ہیں انہوں نے اپنے مکتبۃ المدینہ سے یہ ساری کتابیں پرنٹ کی ہوئی ہیں, احکام شریعت بھی, ملفوظات اعلیٰ حضرت بھی, حسام الارمین بھی. اور ہماری حکومتیں, ہماری اسٹیبلشمنٹ, ہمارے ریاستی ادارے پاکستان کی سب سے پرامن جماعت دعوت اسلامی کو ڈکلیئر کرتے ہیں. ایک اینگل سے درست ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹر نہیں, لیکن یہ اینگل ان کا اتنا خطرناک ہے کہ نہ یہ امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, نہ مسجد نبوی کے امام کے پیچھے, الٹا انہوں نے اپنے سلیبس میں یہ کتابیں ڈالی ہوئی ہیں جس میں یہ سارے فرقوں کو کافر ڈکلیئر کرتے ہیں. لہٰذا یہ جو معصوم سی شکل ہے ہمارے باپا جانی کی, اسے آپ نے دھوکہ نہیں کھانا. انہوں نے باقاعدہ ریٹن میں لکھ کے دیا ہے کہ میرا مرید ہے ہی وہ ہے جو حسام الارمین کے اوپر ایمان رکھتا ہے. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. اور حسام الارمین کا مطلب یہ ہے کہ سارے دیوبندی, سارے اہل حدیث نعوذ باللہ کافر ہیں. ہاں بالکل کلیئر کٹ انہوں نے لکھا ہے. اور احکام شریعت میں انہوں نے قادیانیوں کے ساتھ ان کو شامل کیا, شیعہ کا بھی ذکر کیا ہے بیچ میں. تو یہ باپا جانی کی معصوم شکل سے آپ نے دھوکہ نہیں کھانی, یہ اللہ معافی دے. بہرحال ٹی ایل پی کے مقابلے پہ یہ بہت بہتر ہے کہ ایٹ لیسٹ انہوں نے وائلنٹ نہیں کیا اپنے عوام کو. اور دیکھیں خادم رضوی صاحب ایک جھوٹی جعلی روایت بتا کے اور اس کے اوپر نعرے بنا کے امت کو گمراہ کر کے چلے گئے. من سب نبی فاقتلوہ, جو نبی کو گالی دے اس کو قتل کر دو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نبیوں کو گالی دی جائے. یقیناً نبی کو گالی دینے والا تو بہت بڑا گستاخ ہے, اس سے کم بھی جو ہو وہ بھی دار اسلام سے خارج ہے. لیکن اس کے بعد اس کا شرعی حکم کیا ہے وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن یہ روایت بیان کرنا اور اس کو نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا یہ تو لمحہ فکری ہے. یہ روایت جو ہے المعجم الاوسط امام طبرانی کی کتاب میں موجود ہے, اور انہی سے لیا امام حیثمی نے جو کہ ابن حجر اسقلانی کے استاد ہیں مجموع الزوائد میں, اور انہوں نے بھی نقل کیا. اور خود بریلویوں نے پرنٹ کیا, فٹ نوٹ پہ لکھا کہ اس میں ایک کذاب جھوٹا راوی ہے عبید اللہ بن محمد. خود بریلوی لکھ رہے ہیں کہ کذاب راوی ہے. امام نسائی کا قول نقل کیا ہے کہ وہ کہتے تھے یہ جھوٹا راوی ہے. یہ روایت ہی گھڑی ہوئی ہے امام نسائی کے نزدیک. میرے اوپر یہ بھی کسی نے اپلیکیشن دی ہوئی تھی کہ انجینئر صاحب نے حدیث کو کہہ دیا یہ جھوٹی حدیث ہے, ان پہ توہین مذہب لگائی جائے. اور توہین مذہب تمہارے اوپر لگنی چاہیے, تمہارے بابے کے اوپر جو یہ جھوٹی روایت رسول اللہ کی طرف منسوب کر کے چلا گیا.
دور حاضر میں حدیث کے بہت بڑے امام شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اسے جھوٹی روایتیں جو انہوں نے جمع کی اور ضعیف روایتیں ان میں اس کو شامل کیا، اور خود بریلویوں نے نقل کیا ہے۔ امام حسبی کے اوپر تو متفق ہیں، البانی کو نہ مانے کہ جھوٹی روایت ہے۔ اللہ سے ڈر جائیں، یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں مولا علی سے روایت ہے، جس نے میری طرف کوئی جھوٹی حدیث منسوب کی وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے۔ پھر بخاری مسلم میں مولا علی نے ہی روایت کیا کہ میں آسمان سے زمین پر گر پڑوں یہ تو مجھے گوارا ہے، لیکن میں کوئی حدیث نبی اسلام کی طرف منسوب کروں یہ مجھے گوارا نہیں ہے، اس کا عذاب اتنا بڑا ہونے والا ہے۔ آپ نے اس کو ہلکا معاملہ سمجھا ہوا ہے بھائی، نبی اسلام کی طرف جھوٹی روایتیں منسوب کر دیتے ہیں۔ پھر ہم آپ کے اوپر وہ حدیث فٹ کریں گے صحیح مسلم کی کہ آخری زمانے میں دجال اور کذاب پیدا ہوں گے، وہ ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو تمہارے آباء و اجداد نے، مراد محدثین نے نہیں سنی ہوگی۔ ہمارے آباء و اجداد تو ویسے ہی ہندو تھے یا ہندوؤں کی اولادیں تھیں، انہوں نے بیچاروں نے قرآن و حدیث کہاں سے پڑھنا تھا، ان کی نیٹو لینگویج میں تو ہے ہی نہیں تھا۔ تو اللہ سے ڈر جائیں بھائی، کہیں آپ کے بابوں پہ یہ فٹ نہ ہو رہی ہو۔ اسی لیے امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں قرآن کی آیت سے سٹارٹ لیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اس سے امام مسلم نے سٹارٹ کیا ہے صحیح مسلم کے مقدمے کا۔ تو یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، لہذا یہ جھوٹی روایت آپ بیان کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ہم بدامنی نہیں پھیلا رہے، اس کی بنیاد کے اوپر آپ نے کیا کچھ کیا؟ تم انتشاریوں نے ٹوکوں کے اوپر لبیک یا رسول اللہ لکھا ہے، ہاں اب ہم کافروں کو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین یہ کیسے بتائیں جب تم ٹوکوں کے اوپر لکھو گے لبیک یا رسول اللہ۔ تم انتشاریوں نے اسکول کے بچوں کو رٹوایا، گستاخی نبی کی ایک ہی سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک جو بندہ بھی نبی کے بارے میں بات کرے، کسی بھی نبی کے بارے میں بات کرے، اس کو کاٹ کے رکھے۔ یہ سرکار نے فرمایا، نعرہ سنا ہوا گستاخ نبی کی ایک سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ لہجہ اپنے اندر رکھو کہ جڑا بندہ بھی سرکار کے بارے گل کرے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے گل کرے گا، تو ان کا ایک ہی حال ہے، کی حال ہے من سب نبی یا ہر بچہ اسلام یاد کرے، حدیث مبارکہ ہے سرکار کی حدیث ہے کہ یہ من سب نبی من سب نبی اسی کہنا فاقتلوہ من سب نبی من سب نبی۔ حمزہ ادھر کھڑے ہو جاؤ، بتاؤ کیا تم ظالموں کے ظلم سے ڈر گئے ہو؟ نہیں۔ تو تم کیا کر سکتے ہو؟ ہم اپنے نبی کی عزت کے لیے مر بھی سکتے ہیں اور گستاخ رسول کو مار بھی سکتے ہیں۔ من سب نبی سب نبی گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا۔ ماشاءاللہ، یہ میرے گاؤں کے بچوں کا جذبہ ہے۔ ہم اس کے پاس پہنچے ہیں اور ہم نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ابوبکر۔ کب سے موجود ہو دھرنے کے اندر؟ ہفتہ ہو گئے؟ ہاں جی۔ منصب نبی منصب نبی فقتلوہ کا مطلب میرے آقا نے فرمایا قیامت تک جڑا میرے بارے چے بات کرے اس کو کاٹ کے رکھ دو۔ فقتلو دین جاوے کس سے گستاخ دو، رات تک نیند نہ آوے، گستاخ نبی کی ایک صدا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، گستاخ نبی کی ایک صدا، سرتن سے جدا۔ منصب نبیًا منصب نبیًا منصب نبیًا۔ اور یہاں گستاخ نبی سے مراد دوسرے فرقے والا ہے، اپنے فرقے کا آئے تو توبہ قبول ہے، اور اگر کوئی بابا ہو تو کتاباں بدل گیا نے، کتاباں نہیں بدلی ہیں۔ چشتی رسول اللہ کے حق میں تم لوگوں نے مناظرے لڑے ہوئے ہیں، حرام کی کمائیاں کھائی نہیں ہیں، تمہارے اعلیٰ حضرت نے بھی دفاع کیا ہوا ہے چشتی رسول اللہ کا، تمہارے پیر میرے علی شاہ صاحب نے بھی دفاع کیا ہوا ہے چشتی رسول اللہ کا تحقیق الحق کے اندر، اور چاچو اشرف تھانوی نے بھی دفاع کیا ہوا ہے۔ بچ نہیں سکتے، تم لوگوں نے دفاع کیا ہوا ہے، اور آج میرے ڈر کی وجہ سے کہہ رہے ہو کتابیں بدل گئی، کتابیں نہیں بدل گئی، ڈر گئے ہو۔ ہاں، ختم نبوت کے مجاہد کی وجہ سے ڈر گئے ہو، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں۔ تم انتشاریوں نے دھرنوں میں گالیاں نکالی ہوئی ہیں 2017 میں، اور ختم نبوت کی کاز کو نقصان پہنچایا۔ لوگوں نے کہا یہ داڑیاں اور پگڑیاں رکھ کے اتنی اتنی ننگی گالیاں نکالتے۔ اس وقت اکیلا میں تھا اور کہہ رہا تھا یہ ختم نبوت کی کاز کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کسی مولوی کی جرت نہیں ہوئی ہے۔ تم انتشاریوں نے لوگوں پہ جھوٹے 295C کے مقدمات بنائے،
اور لوگوں کو سزائے موت تک پہنچایا. وہ تو سپریم کورٹ میں جا کے کوئی چھوٹ گئے یا وہ کئی سال تک جیلوں میں رہے, الگ بات. ان کی زندگی کے کئی سال تم لوگوں نے چھین لی ہے اور ان کی پوری فیملیز کو ونریبل کر دیا. تم انتشاریوں نے زبردستی احتجاج کر کے گن پوائنٹ کے اوپر پولیس والوں کو ہراساں کر کے مجھ پہ 295C کٹوائی, جس میں نبی علیہ السلام کی فیور میں بات کر رہا تھا, کافروں کا عقیدہ بیان کر رہا تھا. تم کافروں کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے کہ جی ان کا تو ایسا عقیدہ ہی نہیں ہے. کل کو تم نے یہ بھی کہنا ہے کہ غلام محمد قادیانی دجال نے دعوی نبوت ہی نہیں کیا ہوا. ہاں تم نے یہ بھی کہنا ہے, تو اس وقت ہم کہیں گے ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے تم. ٹھیک ہے 1903 تک اس نے کوئی دعویٰ نہیں کیا تھا, ادھر ادھر کی باتیں کرتا تھا, لیکن آخری 5 سالوں میں اس نے ایسی باتیں کی ہیں جس میں اس نے تمہارے بزرگوں کی طرح ڈائریکٹ دعوی نبوت نہیں کیا, لیکن امتی نبی کہا. لیکن تمہارے بازید نے ڈائریکٹ کہا کہ میں محمد ہوں. ہاں اس نے کہا میں عرش ہوں, میں کرسی ہوں, میں ہی ابراہیم ہوں, میں ہی موسیٰ ہوں, میں ہی عیسیٰ ہوں, میں ہی محمد ہوں, میں ہی حق ہوں. اللہ ہونے کا بھی دعویٰ کیا. اور تمہارے اعلیٰ حضرت نے تو مان لیا کہ اس نے یہ بات تو کی تھی کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. ہاں یعنی قیامت والے دن 2 جھنڈے ہوں گے, ایک اس کے ہاتھ میں ہوگا اور ایک محمد کے ہاتھ میں. نعوذ باللہ, اس کا میں پوسٹ مارٹم کر چکا ہوں. تو میں نے تو جیوز اور کرسچنز کا عقیدہ بیان کیا, تم نے میرے متھے مار کے میرے اوپر 295C کٹوائی. پھر ہم نے الحمدللہ 20 ریفرنسز کرسچنز کی کتابوں سے, 15 ریفرنسز مسلمانوں کی کتابوں سے پیش کیے. 250 صفحوں کی بیل لگائی تھی جسٹس صداقت صاحب کی عدالت میں, جو خود بریلوی ہیں, لیکن الحمدللہ انہوں نے حق کا ساتھ دیا اور ٹرائل سے پہلے مجھے ضمانت دے دی کہ یہ کیس اتنا کمزور ہے. پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ٹرائل سے پہلے کسی کی ضمانت ہوئی ہو. تو اللہ کا شکر ہے. وہ لوگ جنہوں نے یہ حرکت کی تھی اور جشن منا رہے تھے, آج خود نامعلوم ہوئے ہوئے, بھاگے ہوئے. اور میں ختم نبوت کا مجاہد, اللہ کے فضل سے آج بھی اسی طریقے سے اپنے نبی کے حق میں رٹس بلند کر رہا ہوں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. تم انتشاریوں نے جنید جمشید صاحب کی توبہ قبول نہیں کی, رو رو کے اس نے ہاتھ باندھے. نبی علیہ السلام کی گستاخی نہیں کی تھی, سیدہ عائشہ کے حوالے سے ایک بات کی تھی جو گستاخی بھی نہیں بنتی تھی, وہ حدیث میں لکھا ہوا تھا, صرف ایکسپلینیشن کرتے ہوئے اس کا انداز ایسا تھا. اس پہ بھی اس نے معافی مانگی, تم نے اسے معاف نہیں کیا. اللہ اسے نہ اٹھاتا, تم نے اس کو پار لگا دینا تھا. اس کی توبہ تم نے قبول نہیں کی. تم انتشاریوں نے ایسا ماحول کریٹ کیا کہ احسن اقبال صاحب جو خود ختم نبوت کی تاریخ میں رہے, ان کی والدہ رہی, چونکہ ان کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا, مولانا مودودی کی اسٹوڈنٹ ان کی والدہ, ختم نبوت کی تحریک میں وہ شامل رہے, علمی طور پہ سب سے زیادہ ختم نبوت کی کاز کے لیے کام کیا ہے تو جماعت اسلامی نے کیا. تم نے اس بندے کو گولی بروا دی, وہ تو اللہ نے بچایا کہ بازو پہ لگی, شہید ہو سکتے تھے. تمہاری حرکتوں کی وجہ سے ایک ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو ایک بندے نے گولی ماری, اس نے کہا کہ اس نے اذان کی توہین کر دی ہے. یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے, اور کہہ رہے ہو کہ ہم اہل سنت انتشاری نہیں کرتے. تمہارے علاوہ تو کوئی کام نہیں کرتا, انتشاری ٹولہ ہے ہی تم لوگ, اہل سنت نہیں, بریلوی ہو. اہل سنت کہاں سے, ٹنی ہو تم لوگ. تمہاری تو نماز ہی بخاری مسلم سے ثابت نہیں, تمہاری نماز قادیانیوں والی نماز ہے. حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, حنفی قادیانی تو بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. ہم اور ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بخاری مسلم میں لکھے ہوئے نماز کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین. اور تمہارے غوث پاک نے بھی یہی طریقہ لکھا ہے غنیۃ الطالبین میں, جن کے نام کی 11ویں کھاتے ہو, اور ان سے بھی پہلے امام غزالی نے بھی کمیہ سعادت میں یہی طریقہ لکھا ہوا ہے. انتشاری ٹولہ تو تم ہو.